أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد، انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ آخر میں جو بات آئی تھی وہ موسیقی کے سلسلے میں آئی تھی، یعنی ناچ گانے کے سلسلے میں، کہ اس کے اندر ایک آیت کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ والذین لا یشہدون الزور، اور یہ کہا گیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ الزور الغناء، یعنی زور کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناچ گانے، موسیقی وغیرہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت والذین لا یشہدون الزور کا موضوع اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر اپنے خاص بندوں کی کچھ علامتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آگے بڑھ کر اپنے خاص بندوں کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ وہ ان بیہودہ باتوں میں شرکت سے بھی بچتے ہیں۔ اور پھر جہاں یہ بات گزشتہ آئی تھی کہ جہاں آدمی یہ چاہتا ہے کہ رحمان کا خاص بندہ بنے تو اس کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں، میں اللہ کا قریبی ہوں، اور وہ ان چیزوں سے نہیں بچتا ہے تو یہ بات گزشتہ آئی تھی کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا اور مکار ہے۔ اگر کوئی سچا اللہ کا عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ اگر بننا چاہتا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے، موسیقی وغیرہ سے وہ احتیاط کرے۔ اور پھر قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان کی کچھ آوازیں ہیں جو تم کو بہکاتی ہے، ان میں سے ایک آواز یہ بھی ہے جو تم کو بہکاتی ہے۔ کون سی آواز؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ موسیقی اور گانے بجانے کی چیزیں ہیں۔ اور پھر آگے اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کر دینے والی چیزوں کو خریدتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی مراد ہے، موسیقی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار یہ زور دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بہکتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی ہے کہ موسیقی، گانے بجانے کے سلسلے میں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ آج تقریباً 8واں جمعہ ہے کہ اسلامی شادی اور ہمارے طرز عمل کے عنوان سے اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو خوشی کا اظہار جو ہمارے یہاں سمجھا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ یہی ہے، گانے بجانے اور میوزک وغیرہ۔ اب میوزک وغیرہ کو آج کے دور میں وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں، آرکیسٹرا، بہرحال جو بھی کہتے ہیں وہ ہے۔ اب ایک بات یہ بتائیے کہ ایک سنت زندہ کرنے جا رہے ہیں، دیگر سنتیں بھی ہے، جمعے سے پہلے 4 سنت، ظہر سے پہلے 4 سنت، یا پھر جو ہے دیگر مسواک سنت، بہت ساری سنتیں ہیں، لیکن کہیں پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی سنت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری سنت ہے۔ لیکن نکاح کے سلسلے میں فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح کیا ہے؟ میری سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو صرف یہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی سنت بنائی ہے، اور معاشرے کے اندر اصلاح کا اور معاشرے کی گندگیوں کو ختم کرنے کا اگر کوئی واحد ذریعہ ہے
تو وہ نکاح ہے. اس سے بہت ساری بے حیائیاں کم ہوتی ہے اور دیگر جتنی برائیاں ہیں اس سے کم ہوتی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا اثر دکھا رہا ہے؟ موسیقی، گانے بجانے کیا اثر دکھا رہے ہیں نوجوانوں کے اندر؟ یہ ایک مزاج بن گیا کہ ان کا ہاتھ اس وقت تک نہیں چلتا جب تک ان کے کان میں موسیقی نہ بج جاتی. آج عموماً دیکھیے کہ ہمارے یہاں کام کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے کان میں ہمیشہ لگے ہوئے رہتے ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں. اگر کان کے نہیں ہیں تو فون وغیرہ میں لگا کے اس کے قریب فون رکھ لیتے ہیں اور وہ چلتے رہتی ہے. دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ہاتھ نہیں چل رہا ہے. اتنا آج نوجوان اس کا عادی ہو گیا ہے. یہ نوجوان جس سے ہمارے بڑے امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ یہ آگے چل کے اپنے مستقبل کو اچھا کرے، اپنے آگے مستقبل کو، اپنے کردار کو اپنے معاشرت کے اندر ایک اچھا پیش کرے، لیکن وہی نوجوان آج کیا کر رہا ہے؟ موسیقیوں میں پڑا ہوا ہے. اور یہ احساس بڑوں کو بھی نہیں ہے کہ آج یہ چھوٹوں کو باقاعدہ ایک خود میرے پاس یہ مکتب میں جو بچے آتے، حضرت قبلہ میں ایک بچہ آتا، اس کے والد نے مجھے کہا فخریہ انداز میں، یہ کہہ رہے کہ مولانا یہ ہو سکتا ہے تھوڑا پڑھنے میں کمزور دکھ رہا ہوگا لیکن یہ تلوار لے کے ایسا ناشتہ آپ دیکھیں تو دنگ رہ جاتے ہیں. یہ صورتحال مسلمانوں کی، جو آج ڈھیڑوں کی طرف سے، اسلام دشمنوں کی طرف سے جو چیزیں پھیلائی گئی، ہمارے معاشرے کے اندر ڈالی گئی، وہ منحوس اور خبیث چیزوں کو آج مسلمان کیسے فخریہ انداز سے کہہ رہا ہے؟ افسوس کی بات ہے. اور آپ چلے جائیے ان کی دعوتوں کے اندر، جو جتنا بڑا مالدار رہتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ شور شرابے سے ان چیزوں کو پورا کرتا ہے. میں نہیں جانتا کہ کس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کس کی شادیوں میں کتنے بجتے ہیں، میں نہیں جانتا کیونکہ میں تو جاتا ہی نہیں ہوں، اس لیے میں جانتا نہیں ہوں. لیکن کبھی راستے سے گزریے، جس گھر میں شادی ہو اس کے قریب سے کبھی منجوں میں گزریے، کبھی شادی کے دن رات میں 3-4 بجے وہاں سے گزریے، کیا صورتحال رہتی ہے؟ تکلیف دے کر، راتوں کی نیندیں خراب کر کے، 3-4 بجے کا وقت تو اللہ والوں کے اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. ان وقتوں میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت جس وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے اس وقت یہ عیش عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو بڑے، خود میری نظر میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے اسلامی نام لیتے ہیں. ابھی آ کے ایک مرتبہ وہ مجھے بھی مسائل بتا رہے تھے کہ مولانا یہ مسئلہ ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، بلکہ وہ شخص کو میں نے پرسوں سنا کہ وہ تو پی کے ناچ رہا تھا. یہ مسلمانوں کا معاشرہ. ابھی وہ نکاح کا بھی نہیں ہوا، ابھی کوئی خاص ابھی آگے بھی معاملات نہیں بڑھے ہیں. یہ صورتحال مسلمانوں کی ہے. تو یہ اپنے اس بدترین صورتحال میں وہ کس طرح اچھے خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، وہ کس طرح یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو سربلندی دے گا. آج جو مسئلہ اٹھا حجاب کا، کیا ہے؟ آپ غور کیجئے اپنے ہی معاشرے کے اندر کتنے فیصد لوگ ہیں جو حجاب کا اہتمام کرتے ہیں. ہماری اکثریت اس کو چھوڑی. اللہ نے عذاب مسلط کر کے بچے کچھوں کو بھی اس سے دور کر دیا. عذاب اگر آتا ہے تو صرف اللہ کے مبغوض بندوں یا شرپسندوں اور اللہ کے جو نافرمان بندے صرف ان پر نہیں آتا. جب عذاب آتا ہے تو اللہ کے نیک بندے بھی اس کی زد میں آتے ہیں. اللہ کے نیک بندے جو اللہ سے روزانہ مانگنے والے، جو اللہ کی محبت میں رونے والے، وہ بندے صرف آپ کی نحوست سے، آپ کی گندگیوں کی وجہ سے وہ بھی اگر اللہ کے عذاب میں گھرتے ہیں تو بتائیے آپ کو یہاں صرف ایک عذاب نہیں ہوگا بلکہ دوہرا عذاب ہوگا. ایک تو آپ کی ان گندگیوں کی وجہ سے، اور دوسرا آپ کی وجہ سے جو بزرگ، جو اللہ کے ولی جو اس میں گھر گئے ہیں. سوچئے، غور کیجئے، یہ معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے؟ کیا ہماری خوشیاں ان نحوس چیزوں کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی؟ آج جو بچے ماں باپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، آج جو ماں باپ کو آنکھ دکھا رہے ہیں، ماں باپ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں،
ماں باپ کے نافرمان بن رہے ہیں۔ کیا اس کی بنیادی وجہ ہے؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو موسیقی کے عادی بنائے، جس کی وجہ سے سب سے پہلے اس کے اندر سے شرم و حیا ختم ہوئی، وہ گناہوں کی طرف آگے بڑھا، اور آج ہمارا نوجوان بھی اس ڈگر پر آ کر کھڑا ہے کہ وہ کبھی کسی لڑکی سے اگر بات کر لیتا ہے تو وہ اپنے اندر فخر محسوس کر رہا، وہ اگر کہیں کوئی برا کام کر لیتا ہے تو وہ اپنے اندر فخر محسوس کر رہا۔ کیا یہ آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آج جو واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جو ہماری لڑکیاں جا رہی ہے، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ آنے والا وقت اس سے بڑا ہے۔ جو گزشتہ جدید تعلیمی پالیسی کے وقت جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھی، ہو سکتا ہے کہ یاد ہو، اگر ان چیزوں کو ختم نہ کیا جائے، اگر ہماری خوشیوں کو ان سے پاک نہ کیا جائے، تو پھر آنے والا وقت وہی ہوگا جو گزشتہ بھی آیا تھا۔ یہ بات آئی تھی کہ آپ جائیے دارالقضاء کے اندر، جائیے کورٹوں کے اندر، دیکھیے کیسے کیسے معاملات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، معاملہ کتنا بڑا بنا ہوا ہے۔ یہ کیا نحوست ہے؟ یہ سب نحوست یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے احکامات کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کی محبت کو چھوڑ کر اعمال کیے گئے، جس کی وجہ سے یہ نحوست ہم سے آ گھیری کہ ہمارے رشتے ٹوٹنے لگے۔ آپسی جو دو افراد تھے، جو دو خاندان کو جوڑنے والے تھے، یہ دو افراد کے اندر ایسی بغض بلکہ ایسی نفرت پیدا ہوئی کہ دو خاندان ٹوٹ گئے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ خود دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر، نکاح ہوا، 1 مہینے کے اندر اس گھر میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ آپ خود دیکھیے اپنے اطراف میں، پڑوسیوں میں اکثر گھر تو ایسے ہوتے ہیں، ایک ہی بلڈنگ کے اندر کئی لوگ رہتے ہیں، کئی ایسے فیملی رہتی ہے۔ آپ خود غور کریے کہ آئے دن لڑائی کی، جھگڑوں کی آوازیں نہیں آتی؟ کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے؟ بعض دفعہ تو وجہ بھی نہیں ہوتی لیکن لڑائی چل رہی ہے۔ کیوں؟ کیا نحوست ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب اس سنت کو زندہ کیا تو جس کی سنت زندہ کی جا رہی تھی اس کو اذیتیں پہنچا کر، تکالیف دے کر، وہ روزے کے اندر جب تک تکلیف نہیں پہنچا لی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس وقت تک ہماری یہ سنت زندہ نہیں ہو رہی۔ وہی نحوست ہے جس کی وجہ سے یہ سب حالات ہیں۔ آج بھی وقت ہے، ٹھیک ہے ہمارے بڑے کر لیے، لیکن آنے والے بچوں کو اگر اس سے نہیں بچایا گیا تو پھر وہ اس سے آگے بڑھ کر، کیونکہ آپ خود دیکھیے گزشتہ دنوں کے مقابلے میں آج کے تقریبات کو آپ دیکھیے، سمجھ میں آئے گا کہ گزشتہ جتنی عیاشیاں، جتنی عیاریاں نہیں تھی، آج وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس وقت اس پر روک نہیں لگائی گئی، اس لیے آج یہ بڑھ رہی ہیں۔ اسی لیے عزم مصمم کرے، پکا ارادہ کرے کہ ہم اپنے معاشرے سے ان چیزوں کو بچائیں گے، سب سے پہلے بچوں کو بچائیں گے کہ یہ بچے اس قسم کے منحوس تقریبات میں شرکت سے بچیں، یہ بچے اس میں ناچ گانوں میں شرکت سے بچے، اس میں ناچنے سے بچے، اس پر جا کر جب میوزک بجتی ہے تو یہ جھوم اٹھتے ہیں۔ ان سے اپنے بچوں کو اگر روکیں گے تو آنے والی نسلوں کا تحفظ ہوگا، ورنہ آنے والا وقت اس سے زیادہ سنگین رہے گا۔ اسی لیے ہم سب کو یہ فکر کرنا ہے کہ سب کو بچائے، ہم بھی بچیں۔ اگر ایسی دعوتیں ہیں جس میں قرآن اور حدیث کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے یا آپ کے رشتہ داروں کی محبت زیادہ ہے، آپ کے دوست احباب کی محبت زیادہ ہے؟ اگر کسی شخص کے دل میں اللہ کے نبی سے زیادہ اگر کسی کے دل میں کسی کی محبت ہوگی تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ٹٹولیے کہ ہمارا ایمان کیا ہے، کتنا ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ نبی کا حکم ٹوٹ رہا، خوشی سے شرکت، کہتے ہیں ارے نہیں رشتہ داریوں کا لحاظ کرنا پڑتا۔ کیا رشتہ داریاں؟ اللہ کی رضا کی فکر اگر کریں گے تو دنیا والوں کی فکر ہمارے دل سے نکلے گی۔
اسی لیے یہ فکر کرے کہ ہم ہمیشہ اللہ کو راضی کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہاشم بھائی کے بھائی کا بھی انتقال ہوا، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے، اور اسی طرح والدہ کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ صحت عطا فرمائے۔ اگر یہ ساحر کا سحر ہے یا پھر کسی کی نظر بد ہے تو اس کی گردن پر واپس ہو۔ اور اسی طرح ہماری امت کے اندر جتنے لوگ ہیں جن سے بے وجہ دشمنیاں مولی جاتی ہے، آج آپ سب آمین کہیے کہ اللہ رب العزت کو واسطہ ہے اس کی جباریت کا، اللہ کو واسطہ ہے اس کی قہاریت کا، کہ اللہ رب العزت اس کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دے۔ ایک بار آمین کہہ لیجئے۔ کتنے لوگ اس میں پریشان ہیں آپ نہیں جانتے، کہ ناجائز دشمنیوں کی وجہ سے گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو تباہ و تاراج کر کے اپنے نشان عبرت بنائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔